علی کمانی علی چپیری ہے کوئی علی کو روانی علی چپیری ہے کوئی نعرہ لگائے علی چپیری ہے مشرف صاحب کوئی نعرہ نہ لگائے علی چپیری ہے کوئی بازو اٹھائے علی چپیری ہے کوئی بازو نہ اٹھائے علی چپیری ہے کیونکہ تیرے ماننے سے علی بڑھ نہیں جاتا تیرے نہ ماننے سے علی کٹ نہیں جاتا زمان علی کو چھوڑ دے علی کا جاتا کچھ نہیں جسے علی چھوڑ دے اس کا راستہ کچھ نہیں جس پر پاور نہ آئے حیدری 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 ہر بندہ اپنی نسبت سے سارے مسلمان میں بیٹھے سارے مسلمان کے غلام بیٹھے ہر بندہ اپنے مسلمان سے نسبت سے ناز کر جو دیگا تھم کے تو بولے جیوے جیوے مرشد جیوے ہاتھ اٹھا کے چادر کو ہاتھ کر کے دیگا وہ مرشد کو مجھے چہرے میں تو جما کے سینے کا سین لا کے گنج بولو جیوے جیوے مرشد جیوے 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 ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں اور دعوت شکر دے رہا ہوں حضور کی طریقہ راہبر شریعت آفتاب علم و حکمت عظیم مجلس کالر عظیم مبلغ اسلام صاحبزادہ الہات حضرت پیر سید محمد معصوم صاحب دامت برکات القدسیہ سجادہ نشین دربار عالیہ نقش بندیہ مجددیہ مہرویہ عزیزیہ محبوب ابا شریف حضور ملفوظات سے ہمارے قلوب و ذہن کو مزین منور فرمائیں گے جتنے دوست پیچھے بیٹھے میں تھوڑا تھوڑا کیا جائے اے دوست اس میں کھڑے کھڑے رہے ساوی تشریف لے آئے کوئی دوست کھڑا نہ ہو بڑی مہربانی جتنے دوست آئے کھڑے نہیں پیچھے دھیمے دوست بیٹھے نہیں آؤ کلاکے بھی آ دو ماشاءاللہ حمزہ صاحب اجے اٹھو نادر اٹھو ماشاءاللہ ماجد بھائی اگلی کیا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ
ذالک هو الفوز العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الانبیاء عبادہ و ذکر الصالحین کفارۃ للذنوب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یارانہ طریقت شریعت محفل ذکر رب العالمین و ذکر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظام و اہتمام و انصراف کیا گیا۔ باری تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک انتظامیہ کا انتظام اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ جتنے بھی دوست احباب نزدیک سے دور سے تشریف لائے، اللہ پاک سب کا آنا اور بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کے قلوب، ہم سب کے دلوں کو نور ایمان خود دل خاص منور فرمائے۔ محفل میلاد پاک کا عنوان رکھا گیا، اور یہ اصل میں ٹائم تو بہت پہلے کا تھا، لیکن اس کے بعد عمرے کا پروگرام بن گیا، عمرہ شریف بجانے کا، تو اس لیے یہ محفل پاک ربیع الاول کے مہینے سے بہر سامنے میں آ گئی۔ ربیع الاول نبیوں کے سردار کی ولادت باسط کا مہینہ ہے، اور ربیع الثانی جہاں اور فضیلتیں اور مقام ہیں، وہاں ایک یہ بھی بات قابل ذکر ہے کہ ربیع الثانی ولیوں کے سردار کے ساتھ منسوب ہے۔ میری مراد غوث سمدانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی والحسین البغدادی رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ قدس سرہ، آپ کے نام سے اور آپ کے بلندی درجات کے لیے جو اہتمام کیا جاتا ہے، 11ویں شریف کے نام سے یہ مہینہ منسوب ہے۔ تو میں نے اسی لیے ایک ایت مبارکہ تلاوت کی جس میں ولیوں کا مقام، سبحان اللہ، ولیوں کی پہچان، ولیوں کے انعام کا ذکر ہے۔ تینوں چیزیں بالکل اسی ترتیب سے ہیں۔ ولیوں کا مقام، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ولیوں کی پہچان، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ولیوں کا انعام، لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ تینوں چیزوں کا ذکر ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے فرید طبرانی شریف کے حوالے سے کہ اس کا ابتداء میں ترجمہ سن لیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر الانبیاء عبادت۔ حضور نے فرمایا نبیوں میں سے کسی نبی کا تذکرہ شروع کر دو، تمہیں عبادت کا ثواب۔ سبحان اللہ، ذکر الانبیاء عبادت۔ تم حضرت آدم کا تذکرہ شروع کر دو، حضرت موسیٰ کا تذکرہ، حضرت عیسیٰ کا، کسی نبی کا تذکرہ شروع کر دو، حدیث مصطفیٰ کہتی تمہیں عبادت کا ثواب ملے گا۔ اور ساتھ ہی سرکار نے فرمایا ذکر الصالحین کفارۃ للذنوب، فرمایا کسی صالح، کسی ولی کا ذکر کرو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتا چلا کہ نبیوں کا ذکر کریں تو عبادت کا ثواب، نبیوں کے سردار کا ذکر کریں تو کتنی بڑی عبادت کا ثواب۔ تو اگر ولیوں کا ذکر کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں تو ولیوں کے سردار کا ذکر کرنے سے کتنے گناہ معاف۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ تقریباً 40 منٹ کی گفتگو میں پہلے ولیوں کا، ان کی شان، ان کا مقام، ان کی پہچان، اور آخر جلی کا تذکرہ۔ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں فرمایا اللہ، الفاظ کیا ہیں؟ اللہ، اس کے بعد ہے انا، ولیوں کی بات تو آگے جا کر شروع ہے۔
پہلے فرمایا اللہ، پھر فرمایا ان، آگے فرمایا اولیاء اللہ۔ یہ اللہ کیا ہے؟ علامت الدہر صاحب ماشاءاللہ اپنے گاؤں میں اعلان کرنے کے مشہور معروف، جب تک مسجد میں ڈیوٹی ان کی تھی ان کی اگراہی بھی کمال، اور اب بھی کوئی اعلان کروانا ہو ان کے گاؤں میں علامہ صاحب کو پرچی دے دو، انشاءاللہ امید ہے کہ 15-20 منٹ سے پہلے اعلان ختم نہیں ہوگا۔ لیکن علامہ صاحب اعلان کرنے سے پہلے یہ ضرور بولتے ہیں حضرات ایک ضروری اعلان سنو۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس میں کسی بات کا پتہ تمہیں چلا اگلا اعلان کیا ہے؟ کوئی پتہ نہیں چلا، کوئی پتہ نہیں چلا۔ بس اتنا ہے کہ ذرا ہر بندہ دکان والا سودا تول رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے رک جائے، کھیتی والا ہل چلا رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے رک جائے، مائیں بہنیں بیٹیاں آٹا گوندھ رہی ہیں روٹیاں پکا رہی ہیں تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، ذرا غور کریں اعلان ہے کیا؟ اللہ پاک نے بندیوں کی شان بیان کرنی تھی، بات بعد میں کی، پہلے فرمایا اللہ، غور سے سن لو۔ عربی زبان میں اللہ اعلان کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ یہی جملہ جس طرح وہ کہتے ہیں حضرات ایک ضروری اعلان سنو، اس میں الفاظ بھی ادا ہوئے، ہونٹ بھی ہلے، آواز بھی آئی، اس میں حروف تہجی ملے ہوئے وہ بھی نکلے، لیکن پیغام کوئی نہیں ہے۔ علام الف بھی ہے، لام بھی ہے، پھر آگے الف بھی ہے، مد بھی اوپر ہے، لیکن پیغام کوئی نہیں۔ اللہ بس اتنا کہ ذرا توجہ، یا اللہ توجہ تو پورے قرآن میں ہے، فرمایا نہیں اب ولیوں کی شان اللہ چھوڑ۔ آگے فرمایا انا کا ترجمہ ہے بے شک، اس میں کوئی شک نہیں۔ سوال یہ ہے کہ پورے قرآن میں کوئی شک نہیں؟ بے شک اللہ، پورے قرآن میں کوئی شک نہیں۔ یہ تو مالک کائنات نے الفاتحہ شریف ختم ہوتی ہے وَلَضَّالِّينَ آمین، ساتھ ہی سورۃ البقرہ شروع ہوتی ہے، سورۃ البقرہ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ یا اللہ بسم اللہ سے لے کر بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک تیرے پورے قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں، ایمان والے یہ کہتے ہیں ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ صدیاں بدلی، سال بدلیں گے، مہینے بدلتے ہیں، لوگ بدلتے ہیں، عقیدے بدلتے ہیں، موسم بدلتے ہیں، سمتیں بدلتی ہیں، جہتیں بدلتی ہیں، رواج بدلتے ہیں، علاقے بدلتے ہیں، لیکن واحد ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا۔ یا اللہ تیرے پورے قرآن میں کوئی شک نہیں، لیکن پھر فرمایا ان بے شک، رب کے راز اسی کے پاس ہے، لیکن میں صرف ایک نقطے کی طرف توجہ آپ کی اس نقطے کی طرف کہ دیکھیے اللہ پاک کے ایک ہونے کا ذکر قرآن میں آیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، سب نے مانا اللہ ایک ہے، جنہوں نے کلمہ پڑھا انہوں نے کہا اللہ ایک ہے۔ آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کی بات آئی، سب نے مانا آقا خاتم الانبیاء ہے کلمہ پڑھنے والوں نے۔ تو اعلان یہ ہے جس طرح خدا کے خدا ہونے میں کوئی شک نہیں، اللہ رسول کے رسول ہونے میں کوئی شک نہیں، اس کے مقام مرتبے میں کوئی شک نہیں، ایمان والوں یہ بھی جان لو کہ ولیوں کے مقام میں بھی کوئی شک نہیں، ولیوں کے مقام میں بھی کوئی شک نہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ولیوں کے انعام میں بھی کوئی شک نہیں ہے، ولیوں کے اس احسان میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اور دیکھیے اگر بات کرنا شک کی، قرآن کہتا ہے شک نہیں،
لیکن آپ کو پتا ہے کہ مکہ میں رہنے والوں نے شک کیا، مکہ میں رہنے والوں نے شک کیا، حالانکہ زبان ان کی عربی، قرآن بھی آیا عربی میں، جنہوں نے شک کیا ان کی زبان بھی عربی، قرآن فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ معیار پر فائز ہے، اور جنہوں نے شک کیا وہ اپنے شاعرانہ کلام میں بڑے ماہر تھے، فصاحت و بلاغت میں بڑا ان کا عروج تھا، بڑے بڑے میلوں میں کلام پڑھتے تھے، انعامات وصول کرتے تھے، تو جب انہوں نے شک کیا نا قرآن میں، انہوں نے کہا کہ یہ کلام جو ہے نا یہ بناتے اپنی طرف سے ہیں اور نعوذ باللہ کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب پر یہ شک کہ کلام اللہ کا ہو، اور وہ اللہ کا کلام جس کی نسبت تم غیر کی طرف کرتے ہو، اللہ پاک نے پہلا اعلان فرمایا کہ اگر تمہیں قرآن کے قرآن ہونے میں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس قرآن جیسا ایک قرآن بنا، لیکن قرآن جیسا قرآن نہیں بنا۔ قرآن کی 114 صورتیں ہیں، قرآن جیسا قرآن نہ بنا۔ جب ان سے قرآن جیسا قرآن نہ بنا، قرآن کی زبان بھی عربی، ان کی زبان بھی عربی، جدی رشدی عربی، لیکن قرآن جیسا قرآن نہ بنا۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر شک کرتے ہو نا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، قرآن جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، لیکن ان سے قرآن جیسی 10 صورتیں بھی نہ بنے۔ اللہ پاک نے فرمایا چلو اگر اتنی بات بھی نہیں، تیسرا اعلان فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تم میرے محبوب پر شک کرتے ہو جو ہم نے نازل کیا ہے ذرا قرآن جیسی ایک سورت ہی بنا کر لے۔ انہوں نے شک کیا، اللہ پاک نے فرمایا قرآن جیسی ایک سورت ہی بنا لاؤ، لیکن قرآن پاک کی آیات کی تعداد کے اعتبار سے سب سے چھوٹی سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، نہیں بنا سکتی۔ قرآن میں کوئی شک نہیں، اہل ایمان تو کہتے ہیں کوئی شک نہیں، جنہوں نے شک کیا اللہ پاک نے ان کو بھی بار بار چیلنج کیا کہ اگر تم شک کرتے ہو تو قرآن جیسا قرآن بنا لاؤ، قرآن جیسی 10 صورتیں بنا لاؤ، اور نہیں تو ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ اگر تم یہ نہیں کر سکتے تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو، میرا حبیب سچا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ پاک نے ولیوں کی شان بیان کرنے پر فرمایا انا، بے شک، جس طرح باقی قرآن میں کوئی شک نہیں نا، ہر ایک چیز کو مان رہے ہیں، ولیوں کی شان کو ماننا اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ آگے فرمایا اولیاء اللہ، جو اللہ کے ولی ہیں، ولی عربی زبان کا لفظ ہے، ولی کا ایک معنی ہوتا ہے قریب، ولی کا ایک معنی اردو میں جب عربی سے اردو ترجمہ کریں گے ولی کا ایک معنی ہوتا ہے دوست۔ ان دونوں ترجموں کو ملائیں پتا چلا جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں رب تعالیٰ کی ذات ان کے قریب ہوتی ہے، وہ رب تعالیٰ کے قریب ہے۔ اللہ پاک ان سے محبت فرماتے ہیں، وہ رب تعالیٰ کی محبت میں مستغرق ہوتے ہیں، کیونکہ دنیا میں کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جو پاس ہوتا ہے وہ دوست نہیں ہوتا، جو دوست ہوتا ہے وہ دور ہوتا ہے، تو اس لیے فرمایا جو میرے ولی ہیں میں ان کے قریب ہوں، وہ میرے قریب ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، وہ میری ذات کے ساتھ۔ فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان کو خوف نہ غم۔ یہ خوف اور غم کا تعلق دو الگ الگ زمانوں سے ہے۔ خوف کا لفظ ہمیشہ زمانہ مستقبل کے لیے بولا جاتا ہے، زمانہ مستقبل کے لیے۔ بصرہ صاحب مثال کے طور پر رات کا اختتام ہوتا ہے محفل کا 2-3 بجے، تو کہتے ہیں کہ جو پل گزرنا ہے نا خوف ہے آگے کچھ ہونا، آنے والے وقت کا خوف ہوتا ہے، اور جو گزرا ہوا زمانہ ہوتا ہے اس کے لیے غم کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے تو پھر بندہ کہتا ہے اس بات کا بڑا غم ہے،
زمانہ ماضی کے ساتھ غم جڑا ہوا ہے، آنے والے وقت کے ساتھ خوف جڑا ہوا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو میرے ہو جاتے ہیں ان کو گزرے ہوئے وقت کا غم نہیں ہوتا، آنے والے لمحات کا خوف۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی بڑی وجہ وہ ہر وقت رضائے مولا پر راضی ہوتے ہیں۔ ان کا نعرہ یہی ہوتا ہے جویں سونا راضی ہوئے مرضی لوڑ سجندی، جویں سونا راضی ہوئے مرضی لوڑ سجندی، یہ تو کر سے اپنی مرضی انگل کدے نہیں۔ رضائے مولا پر راضی، رضائے مولا پر رضا رکھنے کی وجہ سے ان کو نہ گزرے ہوئے لمحات کا کوئی غم ہوتا ہے نہ آنے والے وقت کا کوئی خوف ہوتا ہے۔ وہ رب تعالیٰ کی رضا پر ہر حال میں راضی رہتے ہیں۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ آگے فرمایا کہ نشانی یہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، ان کا ایمان بھی کامل ہوگا، ان کا تقوی بھی کامل ہوگا۔ یہاں پر آج میں تھوڑی تصریح کر دوں، بر صغیر کا جو یہ ٹکڑا ہے، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش ملا لیں، یہ خطہ ایسا ہے کہ یہاں پر جنگ کے ذریعے سے، تلوار کے ذریعے سے کلمہ نہیں پھیلا۔ یہاں پر تلوار کے زور سے کلمہ نہیں پھیلا۔ ایک مسلمان فاتح ضرور آیا ہے، محمد بن قاسم ضرور آیا ہے، سندھ کی بندرگاہ کے قریب اترا بھی ہے، سندھ کا علاقہ ملتان تک آیا بھی ہے، لیکن ملتان سے پھر واپس بلا لیا گیا۔ ایک فاتح آیا ہے، لیکن اس ایک فاتح نے وہ کام نہیں کیا جو بر صغیر میں رہتے ہوئے صوفیاء بزرگان دین نے کام کیا کہ ساڈا ایک اجمیر دا پیر ویکھو 90 لاکھ لوگ کلمہ پڑھا۔ سبحان اللہ۔ بر صغیر میں پاکستان یہ تقسیم بات کی ہے۔ بر صغیر کا لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ اس میں سب کچھ شامل ہو جاتا ہے۔ بر صغیر میں جو دین اسلام پھیلا ہے، جو دین کی ترویج و اشاعت ہوئی ہے، جو بستیوں کی بستیوں نے کلمہ پڑھا ہے، ہندوؤں سے لوگوں نے مذہب اسلام کو قبول کیا ہے، سکھزم کو چھوڑا ہے، مجوسیت کو چھوڑا ہے، بت پرستی کو چھوڑا ہے، اس میں سب سے زیادہ جو ہاتھ ہے وہ صوفیاء کرام کا ہے۔ اللہ، اس کی وجہ کہ ان کے مزاج میں نرمی، ان کے مزاج میں محبت، ان کے مزاج کے اندر لوگوں کی نفسیات کو سمجھنا، اور چاہے کوئی کسی بھی مذہب و ملت و مسلک کا ہو، اس کو اپنے سے دور نہیں کرنا بلکہ قریب کرنا، کہ آج نہیں تو کل اس کے دل میں ضرور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نور آئے گا۔ اللہ، اور حضرت باجدید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے لنگر کے انچارج کو، الحمدللہ ہمارے سوزبین ایسے حج میں لنگر پکاتے ہیں، اور ایسے ہے کہ ان کو اکثر ہم بھی یہی کہتے ہیں جن اسی سائے میں ہیں۔ باجدید بستامی نے فرمایا ہر کسے مذہب و ملت او باید نہ پرسید، جو لنگر خانے میں آ جائے اس سے مذہب و ملت کا نہ پوچھنا کہ تو مسلمان ہے یا کون ہے، لنگر کے بعد لنگر کھلا دیا۔ ہر کسے مذہب و ملت او باید نہ پرسید، کسی سے مذہب و ملت کا نہ پوچھنا کہ تو کون ہے، تیرا کام ہے مخلوق کی خدمت، مخلوق کی خدمت یہ کرتا رہا۔ تو اس لیے بر صغیر کا جو ٹکڑا ہے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہاں جو دین کریم کی ترویج و اشاعت ہوئی ہے، اس میں سب سے زیادہ محنتی اور ہاتھ صوفیاء کرام کا ہے۔ اب بر صغیر کے ٹکڑے میں ہمیں 3 طرح کے لوگ ملیں گے۔ یہ تقسیم میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھی، لیکن ایسے چہلے اللہ پاک میرے ذہن میں آ گئی، کیونکہ حالات و واقعات ایسے ہیں کہ ہم ایسے حالات سے ملتے رہتے ہیں۔ بر صغیر میں 3 طرح کے لوگ ملتے ہیں۔ ایک وہ جو کہتے ہیں یہ لفظ ولی،
ولایت کرامت کچھ نہیں، یہ غوث، یہ خواجہ، یہ بابا، یہ دادا، یہ کیا بر صغیر میں کچھ لوگ ایسے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ لوگ پٹڑی سے گزرے، کیونکہ اگر انہوں نے قرآن و حدیث کو غور سے پڑھا ہوتا ان کو پتا چلتا ولی بھی ہے، ولایت بھی ہے، کرامت بھی ہے۔ بر صغیر میں دوسری طرح کے لوگ وہ ملتے ہیں کہ جو اپنا معیار یہ رکھتے ہیں کہ جس بابے سے دنیا داری کا کام ہو جانا آ بابا بڑا کرنا، جتھو بانڈ دا نمبر لگ جاوے نا بس اے بابا بڑا ہے، نہیں پتا کہ بابے نے گلے کے اندر ڈال ڈالے ہوئے ہیں، بابا جی نے 16 سال سے وضو کیا ہے کہ نہیں، بابا جی نے خاک یا اپنے اوپر راکھ ڈالی ہوئی ہے، بابا کسی قبرستان میں بیٹھا ہے، نہیں دیکھتے، بس کہتے ہیں اے ساڈا پیر ہے، ساڈا نمبر ہے لگتا سی۔ جو لوگ یہ معیار بنائے وہ بھی پٹڑی سے اترے ہوئے ہیں، وہ بھی پٹڑی سے اترے ہوئے ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ جو سرے سے انکار کرتے ہیں کہ ولی ولایت کرامت کچھ بھی نہیں، وہ بھی پٹڑی سے اترے ہوئے ہیں۔ جو اپنے کام لے کر کہتے ہیں ہمارا کام ہو گیا فلاں بابے سے، نہیں دیکھتے شریعت مطہرہ کا، نہیں دیکھتے سنت مصطفیٰ کا، نہیں دیکھتے اللہ رسول کے حکموں کا، دیکھتے کام ہو جائے، وہ لوگ بھی پٹڑی سے اترے ہوئے ہیں۔ شکر ادا کریں ہم سارے وہ ہیں، ہم ولی ان کو مانتے ہیں جن کو رب کا قرآن بھی ولی کہتا ہے، حدیث مصطفیٰ بھی ولی ان کو کہتے ہیں جن کو رب کا قرآن بھی کہے اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، جن کو حدیث مصطفیٰ بھی کہے کہ ان العبد یتقرب الی، میرا بندہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے، بن نوافل، جتنی زیادہ جبین جھکاتا ہے وہ میرے اور ادھر جبین جھکاتا جاتا ہے، ادھر میرے قریب ہوتا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ معیار بنانا اور مردوں کی نسبت معذرت کے ساتھ یہ عورتوں میں مزاج اور مرض بہت زیادہ ہے، اور کئی عورتیں اپنے مردوں کو بھی اپنے نیچے اس حکم کے اندر لگا لیتی ہیں کہ اسے بابے کو جانا، اسے بابے کو جانا، نہیں، دیکھنا یہ ہے کہ شریعت کا مزاج کیا ہے، شریعت کا مطلوب کیا ہے، شریعت کا مقصود کیا ہے، شریعت کا حکم کیا ہے۔ اگر تم یہی کہتے ہو کہ فلاں جگہ سے کام ہو گیا بابا کرنی آلہ ہے، تو میں اے دسو ہندوستان میں جنہ دے کام مندرہ میں ہو جاندے ہیں وہ کی کہہ رہے مرتے ہوئی حقی کہ انہوں نے کہا مندرہ کرتا خدا ہے، ہر چیز کا ایک وقت مقررہ ہے، اس نے ہونا ہی ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی اس کی کہ وہ مندر میں چلا گیا، پتھر کے بت کے آگے کھڑا ہو گیا، جلیبی رکھ دی سامنے، شیرینی رکھ دی، بدقسمتی اس کی، حالانکہ اس کا کام وہ وقت مقررہ پر ہو جانا تھا، لیکن بدقسمتی کہ اس کا عقیدہ مشرکین والا اور ہوتا ہو گیا۔ تو اس لیے 3 قسم کے لوگ بر صغیر میں پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ جو ولی ولایت کا سرے سے انکار کرتے ہیں، نہیں یہ لوگ پٹڑی سے اتر گئے ہیں۔ دوسری قسم کے وہ لوگ جو ہر بابے کو جو آٹے کو ہاتھ میں مسل کر مٹی بنا دے، دودھ کو ایسا خون بنا دے، جن کا ایمان بھی کامل ہوگا تقویٰ بھی کامل ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ ایمان کا کمال کہاں پر ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہوتے ہیں۔ ایمان کامل کہاں ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا جو بندہ ہر وقت وضو کی حالت میں رہنے کی عادت ڈالے یہ ایمان کی علامت ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا حضرت علی کی محبت ایمان کی علامت ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو بندہ اذان سن کر حکم کو قبول کرتا ہے یہ ایمان کی علامت ہے۔ ایمان کی نشانیاں تو بہت ہیں لیکن ایمان کامل کب ہوتا ہے؟ آئیے حدیث پاک کی طرف۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ
من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا اس وقت تک کسی بندے کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ میری ذات سے محبت اپنے والدین سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ اور پوری خدائی سے زیادہ محبت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ ولایت اس وقت تک دروازے پر آ ہی نہیں سکتی جب تک حضور کی محبت کا دل میں گھیرا ہوا۔ جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کامل ہوگی ایمان کامل ہوتا جائے گا، اور ایمان کامل ہوتا جائے گا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض نبوت اس کی طرف متوجہ ہوگا۔ فرمایا الذین آمنوا، کہ وہ لوگ کہ جن کا ایمان کمال کرتا ہے۔ آگے فرمایا وکانوا یتقون، اور وہ متقین ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تقوی کا ترجمہ عام طور پر اردو والوں نے لکھا ہے کہ ڈر، لیکن مجھے اس سے تھوڑا سا اختلاف ہے۔ تقوی کا ترجمہ ڈر نہیں کرنا چاہیے، یا تو تقوی کا ترجمہ تقوی ہی کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بندہ متقی ہوتا ہے وہ ضروری نہیں رب سے ڈر کر ہو، رب کی محبت میں مستغرق بھی ہو کر ہو سکتا ہے۔ کبھی محبت اتنی ہو جاتی ہے کہ محبوب کی محبت رکاوٹ بن جاتی ہے، نہیں میرے محبوب کی پسند نہیں، میرے محبوب کی پسند نہیں، تو اس لیے ضروری نہیں کہ تقوی کے اندر ڈر کر شامل ہو۔ ہاں گناہوں سے خوف الہی سے جو ڈر کر بیٹھتا ہے وہ بھی بڑی غنیمت ہے، لیکن تقوی کا صرف ڈر کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ تقوی محبت کی وجہ سے یا ڈر کی وجہ سے نافرمانیوں سے رک جانا، فرما برداری کر لینا، یہی تقوی۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی آواز میں خوبصورت تھی، مدینہ طیبہ کے حافظ قرآن، قاری قرآن، صحابی رسول تھے، اصحاب رسول اکثر ان کی امامت کے اندر نماز پڑھتے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم صالح فرمایا تراویح کی بھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی پوچھا، اے ابی بن کعب، یہ قرآن پاک میں تقوی کا لفظ آتا ہے، یہ تقوی کیا ہے؟ تو ابی بن کعب نے فرمایا، اے امیر المومنین، آپ تھے اے امیر المومنین، آپ کا گزر کسی ایسے رستے سے ہوا ہے جو ہو بھی تنگ، دونوں طرف جھاڑیاں بھی کانٹے دار ہوں، اور وہ رستہ سیدھا نہ ہو بلکہ خمدار، زگ زیگ، کبھی ادھر کو جائے کبھی ادھر کو جائے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا، ہاں میرا کئی دفعہ گزر ہوا ہے۔ تو ابی بن کعب کہتے ہیں، اے امیر المومنین، جب ایسا رستہ ہو تو آپ کیسے گزرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے کپڑوں کو، دامن کو سمیٹ کر احتیاط سے گزرتا ہوں، کیونکہ رستہ بھی تنگ، جھاڑیاں بھی دونوں طرف ہیں۔ ابی بن کعب نے فرمایا، امیر المومنین، یہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے کہ دنیا میں زندگی گزارنی بھی ہے، اس رستے سے گزرنا بھی ہے، کیونکہ خودکشی کی تو اسلام میں اجازت نہیں ہے نا۔ زندگی کے جو بھی ماہ و سال حکم ربی سے پورے کرنے بھی ہیں، لیکن اپنے دامن کو بچانا بھی ہے۔ فرمایا یہی تقویٰ ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا ولیوں کی نشانی یہ ہے کہ ایمان بھی کمال پر ہوگا، ان کا تقویٰ بھی کمال پر ہوگا۔ آگے ان کا انعام فرمایا، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرمایا ان کے لیے بشارت ہے، خوشخبریاں ہیں، دنیا میں بھی، فی الحیات الدنیا، دنیا والی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، آخرت میں بھی ان کے لیے بشارتیں ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بشارت ان کے لیے۔ آگے فرمایا، لا تبدیل لکلمات اللہ، فرمایا کہ اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہترین کامیابی ہے۔ اب ان آیات کے بعد غوث جلی حضور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کا ذکر پاک ہو جائے، آپ کا نسب نامہ والد محترم کی طرف سے حضرت امام حسن بن علی سلیقہ، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حضرت امام حسین بن علی سلیقہ۔
حسن حسینی سید آپ کے والد ماجد کا نام موسیٰ اور کنیت ان کی ابو صالح، لقب جنگی دوست، ابو صالح موسیٰ جنگی دوست۔ جنگی دوست لقب اس لیے مشہور ہو گیا کہ ان زمانوں میں جہاد تو چلتا رہتا تھا، کفار کے ساتھ جہاد، تو آپ ہر وقت مجاہدانہ لباس پہنے رکھتے تھے، ساتھ اپنی تلوار، اپنا ہتھیار، کہ جب بھی کبھی کسی طرف سے اعلان ہو کہ کفار کے ساتھ جہاد ہے تو مجھے اوزار لگانے کی، ہتھیار لگانے کی میں دیر نہ ہو جائے، اپنا ہر وقت لباس، جنگی لباس پہنے رکھتے تھے۔ اس وجہ سے آپ کا لقب پڑ گیا جنگی دوست۔ اور آپ کا زہد و تقوی کا مقام یہ ہے کہ ابھی شادی مبارک نہیں ہوئی، ایک دن ندی کے کنارے چلتے جا رہے ہیں، ندی میں ایک سیب تیرتا ہوا ہے، تو آپ نے سیب کو اٹھا کر کھا لیا۔ اب اگر بات کی جائے فتویٰ کی، فتویٰ کہتا ہے جائز، کیونکہ فتویٰ کسی چیز کی آخری حد تک بتاتا ہے کہ ہاں یہاں تک جائز ہے، لیکن تقویٰ ہوتا ہے اعلیٰ معیار۔ فتویٰ یہ ہے کہ جس سیب کا مالک دریا میں ندی کے پاس نظر نہیں آ رہا، اکیلا سیب تیرتا ہوا جا رہا ہے، سیب کھا لیا جائز ہے، لیکن تقویٰ یہ کہتا تھا کہ نہیں، اس کے مالک سے پوچھنا ضروری ہے۔ جب تقوی نے اندر سے انگڑائی لی تو حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جس طرف سے پانی آ رہا تھا ادھر چلنا شروع ہو گیا کہ میں نے زندگی میں پہلے تو کبھی لقمہ مشتبہ کھایا نہیں، تو آج یہ سیب میرے لیے مشتبہ بن گیا ہے، پتہ نہیں مالک میرے لیے جائز قرار دے گا کہ نہیں۔ جس طرف سے پانی آ رہا تھا ادھر چلنا شروع ہو گیا، دیکھا کہ ایک باغ سے موقع اور ان کی شاخیں کچھ ندی پر بھی جھکی ہوئی ہیں، سیب لگے ہوئے ہیں، غالب گمان کیا کہ سیب اسی باغ کا ہے۔ باغ کے اندر داخل ہوئے، وہاں پر ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا، اس کو کہا کہ یہ باغ آپ کا ہے؟ اس نے کہا ہاں باغ میرا ہے۔ کہا کہ ایک سیب تیرتا ہوا جا رہا تھا، میں نے کھا لیا ہے، لیکن میرے دل کے اندر اس میں لال ہے، آپ مجھے وہ اجازت دے دیں مجھے حلال ہو جائے۔ باغ کا مالک بھی سمجھ گیا کہ بندہ ایویں نہیں، بندہ بڑا کام ہے، بندہ ایویں نہیں، بندہ بڑا کام ہے، کیونکہ اتنی باریک بات اور کوئی سوچ نہیں سکتا اور کوئی کر نہیں سکتا۔ تو جس وقت انہوں نے یہ بات سنی، انہوں نے لہجہ تھوڑا سا سخت کر کے کہا نہیں، تجھے سیب معاف نہیں، 4 سال میرے باغ کی رکھوالی کر، سیب کی اجازت دل میں نہیں۔ آپ نے فرمایا قبول ہے۔ 4 سال سیب کے باغ کی رکھوالی کرنے کے بعد اجازت مانگی۔ اب یہاں پر غور طلب نقطہ ہے کہ کہاں ایک سیب اور کہاں سیبوں کی پیٹیاں لوگ ہضم کر جاتے ہیں دوسروں کی، کہاں مربے کے مربے، سرسائیوں کی سرسائیاں اور قلعے کے قلعے ہضم ہو جاتے ہیں، لیکن ادھر دیکھیے نور ایمان یہ تھا کہ ایک سیب صرف مشتبہ ہے تو اس کے لیے کتنی مشقت برداشت کرنا۔ 4 سال پورے ہو گئے، اجازت مانگی، جواب ملا آگے سے اجازت نہیں، تیری سزا یہ ہے کہ میری ایک بیٹی معذور ہے، پاؤں سے اپاہج ہے اور آنکھوں سے نابینا ہے، زبان سے گونگی ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح ہو جائے گا، ساری زندگی اس کو سنبھالتے رہیے، یہی کافی ہے سزا۔ آپ ہمیں مجھے قبول ہے۔ المختصر کہ جس وقت یہ ازدواج کا رشتہ ہو گیا، لیکن آپ کمرے میں جا کر گھبرا گئے، واپس آئے اور آ کر باغ کے مالک کو کہتے ہیں مجھے غلط فہمی ہوئی ہے یا آپ کو غلط فہمی، جو نشانیاں آپ نے بتائی تھی ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ انہوں نے آگے سے کہا کہ بیٹا نشانیاں پوری ہیں،
جو میں نے کہا میری بیٹی آنکھوں سے نابینا ہے، اس نے کسی غیر محرم کو دیکھا ہی نہیں، زبان سے گونگی ہے، غیر محرم کے ساتھ کلام کیا نہیں، پاؤں سے اپاج ہے، میری اجازت کے بغیر گھر کی دہلیز سے باہر نکلی نہیں۔ تو اس لیے غور کیجئے کہ جن کا نام آج ہم لے رہے ہیں، جن کے والد ماجد ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہوں، اور جن کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ ام الخیر ہو، جب ان سے اللہ پاک اولاد عطا فرماتا ہے، اہل دنیا اس کو غوث الاعظم کے نام سے ان کو غوث الاعظم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جن کی ولادت باسعادت یکم رمضان المبارک کو ہوئی، اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ ام الخیر فرماتی ہیں کہ میں ایک دن پریشان رہی کہ میرے بیٹے نے دودھ نہیں پیا، لیکن میری پریشانی اس وقت ختم ہو گئی جب میں نے یہ غور کیا کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے، رات کے کسی پہر میں دودھ پلایا جائے، بچہ دودھ پیتا ہے، جب صبح اذان فجر ہو جاتی ہے میرا بچہ دودھ نہیں پیتا، کہتے ہیں پہلے تو میں نے اس کو وہم سمجھا ایک دن، لیکن پھر میں نے دوسرے دن بھی غور کیا، تیسرے دن بھی، چوتھے دن مجھے یقین ہو گیا کہ یہ من جانا باللہ ہے کہ میرا بچہ اذان فجر سے لے کر غروب آفتاب تک دودھ نہیں پیتا، جب سورج غروب ہو جاتا ہے رات کے کسی پہر پہ دودھ پلایا جائے بچہ ہو جاتا ہے۔ آپ کی عمر مبارک 4 سال کی ہوئی تو آپ اصل کے بعد جیلان محلہ، بغداد میں جیلان محلہ، وہاں پر اسی عمر کے سارے بچے کھیلتے تھے تو آپ ان کے کھیل کو دیکھتے رہتے تھے۔ ایک دن بچوں نے کہا عبد القادر جب ہم کھیل کھیلتے ہیں آپ ہاں صرف کھیلتے نہیں صرف دیکھتے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں کھیلوں گا کل، لیکن کھیل میری مرضی کی ہوگی، کھیل کھیلوں گا کل لیکن کھیل میری مرضی کی ہوگی۔ سارے بچے کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، جس طرح عبد القادر کہے کھیل انہیں کی مرضی کی۔ اگلا دن آیا، وقت اثر ہو گیا، اثر کے بعد بچے اکٹھے ہو گئے اپنی جگہ پر، تو آپ نے فرمایا آج ہم نے کھیل یہ کھیلنا ہے، عمر 4-5 سال کے درمیان، فرمایا کھیل یہ کھیلنا ہے کہ میں نے کہنا ہے لا الہ، تم نے کہنا ہے الا اللہ، میں نے کہنا ہے لا الہ، تم نے کہنا ہے الا اللہ۔ اب عبد القادر جیلانی عمر 4-5 سال کے درمیان ہے، جیلان کی گلیوں میں آگے آگے ہے، پیچھے ساری بچوں کی جماعت ہے، آپ اونچی آواز سے کہتے ہیں لا الہ، پیچھے بچے کہتے ہیں الا اللہ۔ جب یہ آواز بلند ہوتی ہے تو جیلان محلے کی بوڑھی مائیاں اپنے گھروں کے دروازے کھول کر دیکھتی ہیں کہ آج یہ شور کیسا آ رہا ہے، پتا چلا کہ آج بچوں کو حسنی حسینی سید کھیل کھلا رہا ہے، لا الہ الا اللہ کا نغمہ لا سبحان اللہ اللہ اللہ۔ اور آپ کے بچپنے کے بہت سارے واقعات بتاتے ہیں کہ آپ کو اللہ پاک نے بہت بڑا مقام دیا۔ 18 سال کی عمر تک آپ نے بغداد میں جتنے مفسرین اور محدثین علماء 18 سال تک ان سے علم حاصل کیا۔ 18 سال کے بعد آپ نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ ام الخیر سے اجازت مانگی کہ مجھے اجازت دیں کہ بغداد کے علاوہ بھی عالم اسلام حجاز ہے، مکہ مدینہ ہے، اور اس دمشق ہے، شام ہے، وہاں بڑے بڑے علماء ہیں، میں وہاں بھی جا کر علم دین حاصل کروں۔ جب 18 سال کی عمر کے بعد اجازت مانگی تو فاطمہ ام الخیر آپ کی والدہ ماجدہ آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، تو آپ نے سوال کیا اماں جی میرا گھر سے دور جا کر علم حاصل کرنا آپ کو یہ کام اچھا نہیں لگا؟ والدہ ماجدہ نے کہا بیٹا مجھے یہ تیرا کام بڑا اچھا لگا ہے۔ پھر عرض کی یہ آنکھوں سے آنسو کیوں؟ کیونکہ آنسو جو ہوتے ہیں نا یہ ایک خاموش پیغام ہوتا ہے، کبھی یہ آنسو خوشی کے ہوتے ہیں، کبھی غمی کے ہوتے ہیں،
کبھی جدائی پر ہوتے ہیں، کبھی یہ آنسو ملنے پر بھی نکل آتے ہیں۔ تو آپ فاطمہ ام الخیر نے فرمایا کہ بیٹا یہ آنکھوں سے آنسو جو ہے نا اس لیے ہے کہ اب تیری میری ملاقات جب تو واپس آئے گا یہاں اب اپنے وقت مقررہ پر عالم آخرہ میں ہوگی۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ یہ بات بالکل حق ثابت ہوئی کہ جب آپ حجاز سے واپس آئے تو آپ کی والدہ ماجدہ کا وصال فرقان ہو چکا تھا۔ جب آپ نے اجازت مانگی، والدہ محترمہ نے اجازت دے دی تو ساتھ فرمایا بیٹا آپ کے والد ماجد، کیونکہ آپ کی عمر مبارک ابھی چھوٹی تھی کہ والد ماجد جب انتقال فرما ہو گیا تھا، فرمایا کہ آپ کے والد چھوٹ